ٹھیک ہے، فاروق حبیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ فاروق حبیب صاحب، چیئرمین نیب آفتاب سلطان مستعفی ہو گئے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ تو بڑا واضح ہے معاملہ کہ جس قسم کا اس حکومت نے امپورٹڈ حکومت نے نیب ایکٹ میں ترامیم کر کے نیب کو تو بنیادی طور کے اوپر بند کر دیا تھا۔ اب چیئرمین نیب ہو یا چیئرمین نیب کے علاوہ کوئی بھی شخص ہو، وہ اس نیب کے ساتھ تو بالکل چل نہیں سکتا۔ یہ تو بالکل ٹف لیس نیب ہے، جس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہوں، جس کے کانوں میں روئی ٹھونس دی گئی ہو، آنکھوں پہ کالی پٹی باندھ دی گئی ہو۔ تو مجھے بتائیں کہ نیب کا کام تو احتساب ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو تھا، لیکن امپورٹڈ حکومت نے اس نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو نو اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنا دیا، جس میں آپ نے دیکھا کہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ شہباز شریف ہو، آصف علی زرداری ہوں، اسحاق ڈار ہوں، ان سب کے جو مقدمات ہیں وہ بڑی تعداد کے اندر یہ بند ہو رہے تھے، اور ان مقدمات میں ان سب لوگوں نے احتساب عدالتوں سے اپنے کیسز کا خاتمہ کروا لیا، اور نیا قانون کے مطابق 50 کروڑ روپے سے نیچے نیب کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے، کرپشن کا کیس ہی نہیں ہے۔ تو ایسی نیب کے اوپر بیٹھ کے اپنی شخصیت کو ہی جو ہے وہ خراب کرنا اور اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے کرنے کے مترادف تھا، اور اس امپورٹڈ حکومت کے ہوتے ہوئے نیب کی جو افادیت ہے وہ تو ختم ہو گئی، اور جن کے اوپر مقدمات ہیں، جنہوں نے 40 سال سے ملک کو لوٹا ہے، ان کے بچے باہر جائیدادیں بڑی بنا کے کاروبار کر رہے ہیں، منی لانڈرنگ کے یہ ماسٹرز ہیں، جعلی اکاؤنٹس بنا بنا کے انہوں نے پیسہ چھپایا ہے۔ جس طریقے سے رمضان شوگر مل کے اندر آپ نے دیکھا کہ 16 ارب روپے کے 4 ارب، 2 ارب، 3 ارب، 25 ہزار روپے ملازمین ماہوار تنخواہ کے ان کے اکاؤنٹوں سے نکلے ہیں۔ یہ تو بھی ٹپ آف دا آئس برگ تھا، جتنی کرپشن ان کی انہوں نے چھپائی ہوئی ہے اس تک تو نیب ابھی پہنچ نہیں سکا تھا۔ یہ جب تعیناتی کی گئی تھی اس وقت بھی ہم نے جو ہے وہ سوال اٹھایا تھا، اور اگر آفتاب سلطان جیسا شخص جو ہے وہ اگر ان کو چھوڑ کے جا رہا ہے، جو ان کے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیب کے پلے انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس جگہ کے اوپر بیٹھ کے اچھا کیا انہوں نے یہ ریزائن کر دیا، ادروائز بیٹھ کے وہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ ان کو تحفظات تھے نیب ایکٹ کے بعد، جو نیب کے اختیارات ختم ہو گئے تھے۔ دوسری وجہ یہ بھی سامنے آئی کہ ان پر دباؤ تھا عمران خان کے خلاف مقدمات بنانے کا۔ نہیں، لیکن دباؤ تو یقیناً ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس سے کسی قسم کی کوئی بعید نہیں ہے۔ اگر یہ امپورٹڈ حکومت عمران خان کے اوپر 70 مقدمات بنا سکتی ہے تو نیب کے مقدمات بنانے کے حوالے سے بھی جو ہے انہوں نے بھرپور دباؤ ڈالا ہوگا۔ عمران خان کے ساتھیوں کے اوپر جعلی جھوٹے من گھڑت جو ہے وہ کیسز بنائے جا رہے ہیں، FIA اینٹی کرپشن کے ذریعے بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نیب میں بھی انہوں نے پوری کوشش کی ہوگی، لیکن ان کو ملا کچھ نہیں ہے وہاں سے، اور عمران خان کے ہاتھ بالکل صاف ہیں۔ عمران خان نے تو پاکستانی قوم کی خدمت کی ہے، عمران خان کے اوپر کوئی ان کا دشمن بھی جو ہے وہ کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتا۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ نوٹسز جاری ہو رہے تھے نیب افسران کی جانب سے جس میں ان کی مرضی شامل نہیں تھی، تو اب جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ان کو تو موجودہ حکومت لے کر آئی تھی، اب ایز اے نیب ادارہ کیسے اپنی ساکھ بحال کرے گا؟ کیونکہ جو اگلے چیئرمین نیب ہوں گے ان کے بھی اختیارات محدود ہوں گے، کیا وہ بھی مستعفی ہوں گے اگر دباؤ آئے گا ان پر؟ دیکھیں، اگر تو کوئی ان کا اپنا گھر کا ذاتی ملازم ہوگا اس کو یہ لگا دیں گے پکڑ کے نیب کا چیئرمین بھی، اور اسے اپنی مرضی کی انتقامی کارروائیاں کروانے کے لیے یہ اقدامات کروا سکتے ہیں۔ ادروائز ورنہ اس نیب کے اوپر تو کوئی اپرائٹ شخص جو ہے، کوئی کریڈیبل شخص جا کر بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ آفتاب سلطان نے بھی اگر ریزائن کیا ہے تو میرے خیال سے پہلے یہ عہدے قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، جس قسم کی نیب کی حالت تھی۔ چلے دیر آئے درست آئے اگر انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا فاروق حبیب صاحب، AR1 نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔